آ جاتا ہے اس کا مقصود اگر وہ نیک ہے تو آخرت ہوتا ہے، اور اگر وہ دنیا دار ہے تو اس کا مقصود جو ہے وہ دنیا ہے۔ جس نے اپنا مقصود دنیا بنایا اس نے بہت ہی گھٹیا سی چیز کی طلب کی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے دیتے ہیں، اپنے دشمن سے دشمن کو بھی، جو بڑے سے بڑا دشمن ہو اس کو بھی دیتے ہیں، اور مومن کو بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن جس نے آخرت کی طلب کی، جس کا مقصود آخرت ہوا، وہ بہت ہی سمجھ والا ہے اور اس کا مقصود جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بہت سے نام رکھے ہیں، جیسا کہ آخرت کے بہت سے نام ہیں۔ ایک نام اللہ نے دنیا کا عاجلہ رکھا ہے، عاجلہ۔ عاجلہ کہ میں نے عجلت سے فٹافٹ مل جانے والی، نقد، بہت جلدی مل جانے والی، اور اس سے یہ بھی اس کے ساتھ مل سکتا ہے بہت جلدی چلے جانے والی، انسان کے پاس نہ رہنے والی۔ تو اللہ نے دنیا کو عاجلہ کہا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا میں آ کر عاجلہ چاہتا ہے، یعنی دنیا چاہتا ہے جو بڑی جلدی مل جاتی ہے اور بڑی جلدی چلی جاتی ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس کو کوئی بقا نہیں۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم بھی اس کو جلدی دنیا دے دیتے ہیں، اور وہ دنیا میں ہی ہے، زندگی میں، لیکن جتنا چاہتے ہیں، اور پھر ضروری نہیں کہ ہر ایک کو لمن نریدو، جس کو چاہیں دے دیں۔ دنیا کے طالب بہت ہیں، دنیا کمانے والے بہت ہیں، اللہ سب کو امیر نہیں کرتا۔ ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے امیر اسی کو ہی بناتا ہے۔ اور یہ کوئی کسی کی محنت پر، کسی کی تعلیم پر، کسی کی کوشش پر موقوف نہیں، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، اس کی حکمت ہے۔ فرمایا جس کو ہم چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، چاہے کافر کو بالکل محروم رکھیں اور چاہے کافر کو بہت کچھ دے دیں، لیکن جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ پھر آخر اس کا کیا ہے؟ دوزخ۔ یعنی یہ اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا۔ ثم جعلنا لہ جہنم، جو دنیا میں آ کر مجھ سے دنیا مانگتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیں، لیکن اس کو پھر آخرت میں ضرور جہنم ہی ملے گا۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ سے جب کبھی مانگوں تو دنیا نہ مانگوں۔ دنیا تو اللہ کافر کو بھی دے دیتا ہے، اور کافر کو مانگتا ہے تو دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے۔ اللہ سے جب مانگے آدمی تو آخرت مانگے، اپنی بھلائی، جس میں کہ اس کا بھلا ہو، اس کی آخرت اچھی ہو، کوشش انسان کو اس کی کرنی چاہیے، دعا آدمی کو اس کی کرنی چاہیے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، دنیا میں تو وہ دنیا کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن فرمایا جب وہ جہنم میں جائے گا تو کس حالت میں جائے گا؟ مذموم ہوگا، ہر ایک اس کی مذمت کرے گا۔ مدحورا، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، ہر ایک کی اس پر لعنتیں کرے گا، دوستیوں پر لعنتیں چاروں طرف سے ہوں گی۔ وہ خود اپنے نفس کو ملامت کرے گا، اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا، کوسے گا۔ اس کے رشتہ دار، خدا کے فرشتے، خدا کی ساری مخلوق، سب کے سب اس کو لعنت کریں گے۔ اس حالت میں وہ دوزخ میں جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو دنیا میں آ کر آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور آخرت کا ارادہ کرنا صرف ارادے سے تو کچھ نہیں بنتا۔ ویسے تو آپ دیکھ لیں ہر مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی اللہ جنت نصیب کرے، ہر ایک کو اللہ جنت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے چاہنے میں سچا کون ہے؟ وسعی لہا سعیہا، جو آخرت کی کوشش بھی کرتا ہے، وسعی اور کوشش کرتا ہے، لہا اس آخرت کے لیے۔ کیسی کوشش؟
سایہا جو آخرت کی مخصوص کوشش ہے، یعنی ہا کی ضمیر آخرت کی طرف، کہ آخرت کی جو سائی ہے وہ کرتا ہے۔ معنی کیا ہوئے؟ وہ عمل کرتا ہے جس عمل کی وہاں قدر و قیمت ہو۔ میرے بھائیوں، ہر نیکی کی آخرت میں قدر و قیمت نہیں ہو۔ اب یہ گرمیاں آ رہی ہیں، سبیلیں لگا دے کوئی ہندو، سکھ، شیعہ، وہ حسین کے نام کی سبیل لگا دے، وہ اپنے معبود کے نام کی سبیل لگا دے، کسی دیوتا کے نام کی لگا دے، سکھ اپنے کسی گرو کے نام کی لگا دے، تو کیا ہوگا؟ ثواب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سب کو آخرت میں ثواب مل جائے گا؟ وسعی لہا سعیہا، کوشش وہ ہو جو آخرت کی کوشش ہے، وہ کوشش جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ آخرت کی کوشش ہے اور آخرت کے لیے یہ مخصوص ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جس کے لیے صاف ہے، جس عمل پر انسان امید کر سکے اس عمل کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں کہ وہ عمل محمدی طریقے کا ہو، اور اس سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے ایمان ہو، ایمان کے بعد وہ عمل محمدی طریقے کا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی ہدایت کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل آخرت کا عمل ہے، اس کا ثواب آخرت میں مل سکتا ہے۔ اب مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو پنجدان کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، ختم، درود اور یہ اور وہ بہت کچھ کرتے ہیں، اور گھر والے جو بے خبر ہیں، عورتیں اور اکثر آدمی سارے ثواب سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کوئی ثواب مل جائے گا؟ تو وہ آخرت کی کوشش کہلائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ قاعدہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ آخرت کی کوشش مخصوص ہوتی ہے، اس پر محمدی دستخط ہوتے ہیں، اس پر محمدی مہر ہوتی ہے۔ وہ عمل آخرت میں برابر ہو سکتا ہے، وہ پھل دے سکتا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کیا ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو، آپ کی تعلیم، آپ کی ہدایت کے تحت وہ کام کیا جائے۔ اور پھر شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ قرآن کا بیان ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششیں جو ہیں ان کی قدر کی جائے گی، ان کو اجر ملے گا، ان کو ثواب ملے گا۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ ایمان کے بغیر آدمی جو مرضی کرتا رہے، بہت کچھ کرے، سب بیکار ہے، کوئی اس کا اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اب بہت سے لوگ رمضان شریف میں روزے افطار کرواتے ہیں، بہت سے لوگ حج کرواتے ہیں، حاجیوں کے لیے بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنوا دیتے ہیں، نلکے لگوا دیتے ہیں جہاں لوگوں کی عام آمد و رفت ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگ پانی پیئیں گے، لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں اس کی تسلی کر لوں کہ یہ کام واقعتاً ایسا ہے کہ جس کا اجر مجھے آخرت میں مل جائے۔ آدمی کو یہ اطمینان کرنا بہت ضروری ہے کہ میرے اس عمل کا اجر مجھے آخرت میں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ جب تک کہ آدمی اس کے متعلق اطمینان نہ کر لے، آنکھیں بند کر کے ویسے ہی کام کرنا ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہیں اسی وجہ سے دھوکے میں رہتے ہیں، مغالطے میں رہتے ہیں۔ فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اپنے رب کے دینے کو دیکھو، وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مومنوں کو بھی دیتا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کے دینے کو کون روک سکتا ہے؟ ہم کافروں کو کس طرح سے دیتے ہیں، ہم مومنوں کو کس طرح سے دیتے ہیں؟ نہ دیں تو مومن کو نہ دیں، وہ بیچارہ بھوکا مرے، اور نہ دیں تو کافر کو نہ دیں، وہ بیچارہ بھوکا مرے۔
تیرے رب کی دین پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس کی حکمت کے تحت ہی کام چلتا ہے کہ وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ یہ ہم نے دنیا میں نظام ہی ایسا رکھا ہے امتحان کے لیے کہ اونچ نیچ رکھی ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، پھر امیر کے بھی درجے رکھے ہیں، پھر غریب کے بھی درجے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا فرق رکھا ہے دنیا میں، اتنا فرق رکھا ہے، کوئی اس فرق کو مٹا نہیں سکتا۔ کوئی کتنی مرضی کوشش کر لے کہ اس فرق کو میں مٹا دوں، سب دنیا کو برابر کر دوں، سب امیر ہو جائیں، سب ایک ہی اسٹینڈرڈ کے ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں ایسا ہو جائے تو سمجھو کہ بالکل سوسائٹی ڈیڈ ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، حرکت رہے ہی نہ سوسائٹی۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے رزق میں فضیلت رکھی ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ فرق رکھتے ہیں تاکہ سوسائٹی حرکت کرتی رہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اگر سارے امیر ہو جائیں، کوئی کسی کا کام نہ کرے تو کمزور بیچارہ تو مر جائے۔ ایک آدمی ہے، اس کی جیب میں ہزاروں روپیہ ہے، اب وہ بیچارہ اسٹیشن پہ اترتا ہے، اس کے پاس سامان ہے، اب سامان کون لے جائے؟ کسے کہے کہ میرا سامان اٹھا لے؟ سارے اس جیسے امیر ہیں؟ نہیں، اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اگر ایک آدمی کو امیر بنا رکھا ہے تو اس بیچارے میں جان نہیں ہے، وہ اپنا سامان اٹھا نہیں سکتا۔ ادھر دوسرے لوگ ہیں کہ ان میں جان ہے، وہ غریب ہیں، وہ گھر سے جاتے ہی اس لیے ہیں کہ اسٹیشن پر جائیں اور جا کر کلی کا کام کریں، امیروں کا بوجھ اٹھائیں، سامان اٹھائیں اور خوب کما کر لائیں۔ ان کو پیسے کی بھوک رکھ دی اور ان کو پیسے کی یعنی فراوانی ان کے پاس، ان کو پیسہ زیادہ دے دیا، ان کو طاقت زیادہ دے دی، اب کام چل رہا ہے، وہ اپنا سامان جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں پلیوں کے ذریعے سے۔ اگر وہ بھی ویسے ہی امیر ہوتے، وہ ان کے سامان کو کیوں ہاتھ لگاتے؟ کوئی سامان کو ہاتھ ہی نہ لگاتا، کوئی کام ہی نہ چلتا۔ یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دیکھ تو صحیح، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے دنیا میں ایک کو دوسرے پر فضیلت کیسے دی ہے، اور اس میں امتحان ہے، اس میں لوگوں کی آزمائش ہے۔ لیکن آخرت، اس لیے اس فرق کو دیکھ کر تم دنیا میں دل نہ توڑو۔ یہ معمولی سا فرق جو ہم نے رکھا ہے دنیا میں، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اصل فرق جو ہے جہاں پچھتاوا ہوگا وہ آخرت کا ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت میں فرق ہوگا درجوں کا اور فضیلت کا۔ آخرت میں جو غریب ہوا، آخرت میں جو بیچارہ محروم ہوا، وہ گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اور دنیا میں جو غریب ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کما سکتا ہے۔ ہم نے ادھر امیر رکھے ہیں اور ان کو کمزور کر رکھا ہے، وہ کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے، وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتے، ان کو نوکروں کی ضرورت ہے، اس لیے کام چل جاتا ہے، لیکن وہاں کام بالکل نہیں چلے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دنیا میں ہی اپنا لین دین ٹھیک کر لو، جس کسی نے کسی کا کچھ دینا ہے دنیا میں ہی لے دے لو۔ اگر تم چاہو کہ وہاں جا کر اپنا بوجھ اتار دو تو کوئی بوجھ نہیں اترے گا۔ اب آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، اگر دنیا میں نہ دیے تو وہاں جا کر کیسے دیں گے پیسے؟ نہ آپ کے پاس ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس ہوں تو دوسرا لے گا نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہاں کوئی بازار لگے گا، وہاں کوئی اس کے کام آئیں گے۔ اگر آپ کہیں بھی کہ بھئی یہ لے پیسے، تیرے پیسے اتنے میری طرف تھے، یا میں نے تجھے مارا تھا، تجھے کوئی تکلیف پہنچائی تھی، مجھے معاف کر دے، اتنی رقم لے لے، وہ کہے گا میں کیا کروں ان کو، یہ بیکار ہے، اب اس کا وقت نہیں رہا۔ تو فرمایا یہ دنیا میں ہی حساب نپٹا لو، وہاں تو صرف ایک جنس چلے گی، ایک ہی سکہ چلے گا، نیکی اور بدی، نیکی اور بدی، بس وہاں تو نیکی ہے، نیکی کی قدر و قیمت ہوگی، نیکی کا ہی مطالبہ ہوگا، نیکی کی ہی ضرورت ہوگی۔ جس کے پاس نیکی ہے وہ امیر ہے، اور جس کے پاس نیکی نہیں وہ غریب ہے۔ اس لیے تم دنیا میں اپنی فکر کر لو، جن چیزوں کے لیے تم دنیا میں مارے مارے پھرتے ہو، یہ چیزیں وہاں سب بیکار ہو جائیں گی، کسی کام نہیں آئیں گی۔ وہاں جس چیز کی قدر و منزلت ہے وہ نیکی ہے، اس لیے نیکی خوب کما لو۔ اگر تم وہاں کی عمارت چاہتے ہو، وہاں کی خوشحالی چاہتے ہو، تو یہ سکہ اپنے پاس خوب جمع کر لو۔ ہم نے بینک بنا رکھے ہیں تمہارے لیے، دنیا میں کماتے جاؤ اور آخرت کے بینکوں میں جمع کرواتے جاؤ۔
آپ دیکھتے ہیں یہاں ہمارے ملک میں یا ہر جگہ یہی حال ہے. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو خطرہ تو رہتا ہی ہے کہ پتہ نہیں کب بھاگنا پڑ جائے, ملک چھوڑ کر دوڑنا پڑ جائے. وہ پہلے سے ہی باہر کے ملکوں میں جو بینک ہیں بڑے بڑے ان میں اپنے سرمایہ کو منتقل کرتے رہتے ہیں, رقم جمع کرواتے رہتے ہیں, اور جب بھاگ جاتے ہیں تو پھر وہ رقم ان کے کام آتی ہے. دیکھو کتنی دور اندیشی ہے یہ. تو جو سمجھ والا ہوگا وہ جانتا ہے کہ یہ جہان ہمیشہ نہیں چلے گا, آخر اس کے بعد اگلا جہان بھی آئے گا. وہاں پھر کیا چیز کام دے گی؟ وہاں یہ نیکی. اس لیے جو بھی یہاں سے مل جائے, جمع ہو جائے, وہ وہاں بینک میں جمع کروا دیا جائے, وہ انسان کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا اور اس جہان میں وہ اس کے بہت کام آئے گا. اس کے لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے نا کہ کوئی چیز گھر میں ہو تو جانور ذبح کیا, گوشت سارے کا سارا تقسیم کر دیا, یہ سارا ہی دے دیا, ہم نے رکھا ہی نہیں کچھ بھی. فرمایا جو دے دیا لوگوں کو, جو تقسیم کر دیا لوگوں میں, وہ تم نے رکھ لیا, وہ محفوظ ہو گیا, خدا کے بینک میں جمع ہو گیا. جو تم نے کھا لیا وہ سمجھو کہ ختم ہو گیا. یہ سمجھنے کی بات ہے, ذہن کو سمجھانے کی بات ہے. تو اللہ نے دنیا کا فرق, دنیا کا یہ اونچ نیچ, یہ دکھانے کے بعد آخرت کے فرق کا ذکر کیا اور فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. دنیا کی فضیلت کو دیکھ, ہم نے کیسے اونچ نیچ رکھی ہے. لیکن وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا, آخرت میں بھی درجوں کا بڑا فرق ہوگا اور فضیلت کا بڑا فرق ہوگا. اب ایک موٹی سی بات اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے وہ فرمائی لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اے بندے, دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا. فتقعد مذموما مخذولا, تو بیٹھے گا کیسے؟ مذموما مذمت کیا ہوا, مخذولا کوئی تیرا پرسان حال نہیں ہو. اگر تو نے دنیا میں کسی اور کو اپنا سہارا بنا لیا, تو نے کسی اور کو معبود بنا لیا, تو پھر وہاں تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آپ ذرا تصور تو کریں, جو لوگ دنیا میں مختلف ذاتوں کو پکارتے ہیں, ان کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں, اگر وہ قیامت کا نقشہ, قیامت کا ذرا تصور کریں تو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے یہ حقیقت. میدان محشر کا تصور کریں, میدان محشر میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں جن کو آج لوگ مولا علی کہتے ہیں, جن کو لوگ اپنا پیر دستگیر کہتے ہیں, کیا ان کے کوئی مرکز ہوں گے؟ کوئی ان کے اڈے ہوں گے؟ کوئی ان کے کیمپ لگے ہوئے ہوں گے جہاں کوئی آدمی پہنچ کر اپنے لیے کچھ سکون, اپنے لیے کوئی اطمینان کا سامان پیدا کر سکے؟ کوئی کسی کا نام و نشان نہیں ہوگا. کروڑ ہا کروڑ, ارب ہا ارب انسان وہاں میدان میں پھرتے ہوں گے. میدان معاشر میں اس قدر مخلوق پھرتی ہوگی, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس وقت پتہ لگ جائے گا کہ کیسے لوگ احمق تھے جو اللہ کے سوا اوروں کو سہارا بناتے تھے. یہاں کوئی دم نہیں مارتا. لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام دہائی دیں گے کہ لوگ جا کر کہیں گے کہ تو سب کا ابا ہے, سب کا باپ ہے, چل کر دعا کر اللہ سے ہماری یہ مشکل دور ہو. آدم علیہ السلام نہیں, توبہ میری, میں نہیں جاتا, مجھے ڈر لگتا ہے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ مجھے ڈر لگتا ہے, میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے بات کی تھی اور اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا, میں خدا کے پاس جا نہیں سکتا. اب آپ اندازہ کریں, یعنی یہ اللہ نے پہلے سے یہ باتیں بیان کی ہوئی ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اور دیکھو نا, نوح علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ بڑا سادہ سا ہے اور آپ نے سنا ہوگا, 20 دفعہ سنا ہوگا. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو واعظ کیا. اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے نوح, اب جو ایمان لانے تھے لا چکے, اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا.
بس ختم. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، ان کو یہ بات بتائی گئی کہ اب تیری قوم میں سے کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا، اب ہم اپنی کارروائی کرنے والے ہیں. فَلَا تَبْتَئِسْ، تو بھی غم نہ کر، جو وہ کرتے رہے ہیں اور جو اب ہم کریں گے اب تو فکر نہ کر، دیکھ اب ہوتا کیا ہے. چنانچہ تو کشتی بنا لے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر جیسے ہم تجھے بتاتے جائیں، اور جب ہمارا عذاب آئے، طوفان اٹھے، چپکے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھ جائیں. اب نوح علیہ السلام تو پیغمبر تھے، ان کو تو پتا تھا کہ خدا کا عذاب آنے والا ہے اور خدا نے میری طرف وحی کر دی ہے. خشک علاقے میں جہاں کہیں سمندر کا نشان نہیں ہے وہ بہت بڑا جہاز بنا رہے ہیں، بہت بڑا جہاز بنا رہے ہیں. اور جہاز کا آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا جہاز ہوگا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَمِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جتنے جانور ہیں ان کا جوڑا جوڑا سوار کر لے. کیوں؟ ان کی نسل کو باقی رکھنا ہے، نر اور مادہ، تاکہ نسل ان کی آگے بڑھے. اور پھر اپنے گھر والوں کو وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اپنے گھر والوں کو جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بھی سوار کر لے. وَمَنْ آمَنَ، اور جو تیری قوم میں سے تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لے. اور وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ایمان کتنے لائے تھے؟ لائے تھوڑے سے تھے، لیکن کتنا بڑا جہاز ہوگا. اچھا، اور یہ کام کب ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی خشک علاقے میں جہاں کہیں دور و نزدیک سمندر کا نام و نشان نہیں. کشتی بنائی، لوگ جو تھے نوح علیہ السلام کو ایک تو نبی کو ویسی پاگل بتاتے تھے، اور جب وہ کشتی بنانے لگے تو کہنے لگے کہ دیکھو اس بڈھے کا دماغ کیسا خراب ہو گیا ہے. تو نوح علیہ السلام کہتے کہ ان تسخروا منا، ارے بدبختو اگر تم مجھے مذاق کرتے ہو یا میرے ساتھیوں کو تم مذاق کرتے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، انتظار کرو ہم بھی تم سے ایسے ہی مذاق کریں گے جیسے تم ہم سے مذاق کرتے. میں تو خدا کے حکم سے کشتی بنا رہا ہوں اور تم مجھے پاگل اور بیوقوف سمجھتے ہو. اور انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یعنی یہ بات جو نوح علیہ السلام کو معلوم ہے یہ ہو کر بھی رہے گی. چنانچہ کشتی بنا لی، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بتا دی کہ اے نوح اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب یہ تمہارے گھر میں جہاں روٹیاں لگتی ہیں تنور میں پانی ابل پڑے، اب تنور میں سے پانی ابلے، یعنی کسی اور جگہ پانی جہاں کے کنواں ہو یا کوئی اور ہو سیند وغیرہ وہاں نہیں، جہاں تم روٹیاں لگاتے ہو وفارت تنور ہو، تنور جہاں جب ابل پڑے اس میں سے پانی ابل پڑے تو فٹافٹ سارے کشتی میں چڑھ جاؤ، اور جانوروں کو بھی تیار رکھو، ان کو بھی سوار کر لو اور خود بھی بیٹھ جاؤ، بس پھر ہم جانے اور ہمارا کام جانے، اپنے آرام سے بیٹھ جاؤ. چڑھ گئے. اب بیٹا بھی وہیں پھر رہا تھا. نوح علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن بیٹا بیوقوف، اس کو پتا نہیں تھا. وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، وہ علیحدہ تھا، کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا تو بھی آ جا، آ کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں. تو اس نے کہا انہوں نے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اول تو مجھے یقین نہیں کہ جو آپ باتیں کہتے ہیں یہ صحیح ہوں، لیکن چلو اگر پانی آ بھی گیا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو میں آپ کے ساتھ نہیں چڑھتا. اس کو بڈھا اچھا نہیں لگتا تھا، وہ دیندار، وہ دین کی باتیں کرنے والا، وہ توحید کی دعوت دینے والا، اس کو باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی. اللہ نے پہلے یہ بات کہہ دی نوح علیہ السلام سے کہ اس میں داخل کر لے جتنے جانور ہیں جوڑا جوڑا ان کا اور اپنے گھر والوں کا، الا من سبق علیہ القول، مگر جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے ڈوبنا ہی ہے، وہ نہیں، کافر کو نہیں چڑھانا. سیدھی بات تھی کہ کافر کو نہیں چڑھانا، اس کشتی میں کسی کافر کو نہیں چڑھانا. بیوی کافرہ تھی اس کو نہیں چڑھایا، بیٹا کافر تھا اس کو نہیں چڑھایا. اچھا، انہم مغرقون، سارے کے سارے ڈر جائیں گے، ڈوب جائیں گے، بچ کو سکتا ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ اے نوح دیکھ، ٹھیک ہے تو باپ ہے، تو خامد ہے، تیری بیوی بھی ہے اور تیرا بیٹا بھی ہے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، کسی مشرک کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا. اب ہم ایکشن کر رہے ہیں، جیسے فوج ایکشن کرتی ہے اور اس وقت بہت سیر ہوتی ہے، بہت تیز تند
اللہ نے نوح علیہ السلام کو پہلے سے وارننگ دے دی کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، انہم مغرقون، یہ سب غرق ہوں۔ دیکھو اللہ کا رویہ، اللہ کا معاملہ کہ جب ایکشن کرنا ہے تو کس طرح سے اللہ نے ان کو بات بتائی ہے کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ سب غرق ہوں گے۔ لیکن نوح علیہ السلام نہ ہی رہ سکے، پہلے تو بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا آ کشتی پر سوار ہو جا، لیکن اتنے میں وہ باتیں بیٹے کو بلا ہی رہے ہیں کہ وحال بینہم الموج، پانی کا ریلا آیا اور بیٹے کو بہا لیا۔ اور موج بھی ایسی، اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ موجیں بھی ایسی کل جبال، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، لہریں بھی اتنی بڑی اٹھے ہیں جیسا کہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ بیٹے کو جدا کر دیا، اب باپ تھا، بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا تو فوراً کہنے لگے رب ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا تھا گیا، یہ تو پانی منہ میں پڑ گیا، پانی نے بہا لیا، یہ ڈوبنے لگا ہے۔ رب ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا، میری اولاد، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، وعدے تو تیرے سچے ہیں کہ تو نے کہا تھا کہ یہ سب ڈوبیں گے، اور یہ بھی تیرا کہنا تھا کہ مجھ سے بات نہ کرنا، لیکن انت احکم الحاکمین، اللہ فیصلے تو نے ہی کرنے ہیں، تیرے اوپر تو کوئی عدالت ہے نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھ لے کہ تو اپنے فیصلے کے خلاف کیوں بول رہا ہے، تو نے اپنے فیصلے کو کیوں بدل دیا، وانت احکم الحاکمین، تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے، تو جو چاہے کر دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام نے دعا کر لی۔ دیکھ لو اللہ نے قرآن میں اب نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر جس نے 950 سال واز کیا ہو، اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس بات کا تجھے پتا نہیں مجھ سے اس کا سوال نہ کر، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے منع کرتا ہوں جاہل نہ بن۔ اندازہ کریں یہ قرآن کے لفظ ہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے منع کرتا ہوں تو جاہل نہ بن۔ نوح علیہ السلام کو فکر تو تھا، غم تو تھا بیٹے کا، بیٹا تو گیا پہاڑ میں، بیٹا تو بھول گیا، فوراً کہنے لگے اپنے رب سے، اپنے لیے معافی مانگنے لگے، اللہ تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، یا اللہ انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے پتا نہیں، میں بڑی غلطی کر بیٹھا، اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، میرا تو ٹھکانا ہی کوئی نہیں۔ بیٹا تو گیا، اپنے بارے میں بخشش مانگنے لگے، اپنے بارے میں معافی مانگنے لگے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ نے بھی کیا وارننگ دی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، جاہل نہ بن، میں تجھے منع کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے بنے۔ اب جاہلوں میں سے بننے کی بات کیا، نبوت بھی جائے گی اور نجات بھی ختم، مغفرت بھی ختم، خطرے کا معاملہ ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام جانچ گئے، فوراً پہلے تو خدا سے پناہ مانگی کہ اللہ میں جو سوال کرتا تھا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، آئندہ سوال کبھی نہیں کروں گا، اور پھر کہا ان لم تغفر لی وترحمنی، اگر تو نے مجھے نہ بخش دیا اور مجھ پر رحم نہ کیا، کن من الخاسرین، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کی، چلو بات چل گئی، لیکن قیامت کے دن میدان معاشر میں جب سارے موجود ہوں گے اور بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو لوگ اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ اے نوح خدا سے کہہ کہ خدا حساب کتاب شروع کرے، سب لوگ جو ہیں، زمین اس قدر گرم ہے، اس قدر تپش ہے کہ لوگ جل رہے ہیں، بہت کوئی پسینے میں ڈوب رہے ہیں، بہت برا حال ہو رہا ہے، خدا سے جا کر دعا کر کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے اور یہ مصیبت جو ہے یہ دور ہو۔ لیکن نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بھئی مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کر بیٹھا تھا، میں تو شرم کے بارے، ڈر کے بارے میں تو نہیں جانتا۔ اب یہ اندازہ کر لیجئے گا، اب آپ یہ قرآن کی بات ہے، یہ کسی مولوی کا ٹوٹکا نہیں ہے کہ کسی مولوی نے یہ بات ہو، کوئی قصے کہانی کی یہ بات ہو۔ ہم حیران ہوتے ہیں قرآن پڑھ کر کہ اللہ یہ ہمارے بریلوی بھائی، یہ ہمارے شیعہ بھائی قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ دیکھو نا قرآن میں کتنی کھلی باتیں موجود ہیں،
قرآن کے اندر یہ سب باتیں کھلی ہوئی موجود ہیں، اس کے باوجود دیکھ لو لوگوں کا حال کیا ہے۔ لوگ یہ ہرے ہرے جسے دیکھ لو ہرا سا جھنڈا لگا دیا اور بس یہ ہمارا جھنڈا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میدان معاشر میں بھی یہ جھنڈا یوں ہی ہوگا اور ہم یہاں آ جائیں گے، بس اللہ اللہ خیر سلا بچے ہی بچے۔ میرے بھائیوں، وہاں کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، وہاں کوئی اڈا نہیں ہوگا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی فقیر کا، نہ کسی امام کا، نہ کسی چھوٹے کا، نہ کسی بڑے کا، کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ سارے اپنی جان چھپاتے پھر رہے ہوں گے، نفسی 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 نفسی، اللہ میری جان بچ جائے، اللہ میری جان بچ جائے، اللہ میرا چھٹکارا ہو جائے، اللہ میرا چھٹکارا ہو جائے، یہ حال ہوگا۔ تو اللہ نے نتیجہ یہ نکالا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اے بندے دیکھ، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تجھے کچھ دیر کے لیے دور کر رکھا ہے تیرے امتحان کے لیے، اور تیرے سامنے ایسا دنیا کا سلسلہ چلا رکھا ہے، کوئی کسی نے کسی کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے کسی کو اپنا بنا رکھا ہے۔ تو تو بھی سوچ لے، اگر تو نے عقل سے کام لیا اور اللہ کے سوا کسی کو سہارا نہ بنایا تو تو بچ گیا۔ کیوں؟ جب تو میرے سامنے آئے گا میدان معاشر میں، وہاں یہ حقیقت کھل جائے گی کہ سوائے اللہ کے سہارا کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ مجھے بھی بھول جائیں گے؟ اب اللہ کے رسول سے بڑا تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا، اور پھر حضرت عائشہ سے پیاری کون سی چیز اللہ کے رسول کو ہو سکتی ہے؟ یار ویسے بھی قدرتی بات ہے کہ آدمی کو بیوی کا خیال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ مجھے بھی بھول جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ ہاں، جب اعمال تلیں گے، جب پل صراط کا وقت آئے گا، اس وقت تو بھی مجھے یاد نہیں رہے گی۔ یعنی وہ وقت ہی ایسا ہے۔ یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں کہ فلاں کو پکڑ لیں گے، فلاں کو پکڑ لیں گے، فلاں چھڑا لے گا، فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، فتقعد مذموما مخذولا، تو وہاں کیسے بیٹھا ہوا ہوگا میدان معاشر میں؟ جیسے ملاح اپنا بیڑا ڈبو کر بیٹھا ہوتا ہے کہ جی میرا تو سب کچھ ہی ڈوب گیا، سب کچھ ہی ترک ہو گیا، میرا تو سہارا ہی کوئی نہیں۔ اندازہ کرے خدا کیسی روکھی روکھی باتیں کرے گا۔ جس کسی نے دنیا میں کبھی کوئی عمل کسی اور کے لیے کیا ہے، اب آپ کسی کی مزدوری کرتے ہیں، جا کر پیسے لے لیں اس سے، کسی کی مزدوری کرتے ہیں اس سے جا کر پیسے لے لیں۔ اگر آپ نے دنیا میں کوئی عمل کسی پیر، کسی فقیر، کسی ولی، کسی نبی، کسی کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، خدا کہے گا جا کر اس سے لے۔ خدا کا جواب یہ ہو۔ اب یہ 11ویں والے جتنے دوست ہیں، 11ویں والے جتنے ہیں، یہ سب کے ساتھ پہنچیں گے۔ خدا سب سے کہے گا جاؤ پیر دستگیر، اس کو تلاش کرو اور جا کر اس سے اپنا جو لینا ہے اس سے لے لو۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ ہائے اللہ میری جان بچ جائے، ہائے نفسی نفسی، وہ نفسی نفسی کریں گے اور یہ اب کہاں جائیں گے؟ خدا کہے گا اے بندے، یہ عمل تو نے میرے لیے نہیں کیا، جس کے لیے تو نے کیا ہے جا کر اس سے لے لے۔ اور اس سے پہلے خدا یہ نقشہ بنائے گا، 7 زمینیں اور 7 آسمان، 7 زمینیں اور 7 آسمان، خدا ان سب کو لپیٹ دے گا۔ کس طرح سے؟ جیسے کوئی آدمی بستر لپیٹ دیتا ہے، جیسے کوئی آدمی کاغذ لپیٹ دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں کاغذوں کے رکھنے کا عام طور پر طریقہ یہ ہوتا تھا، کاغذ کو لپیٹا، ایک پائپ سا بنا لیا، اس میں بارش سے بھی بچاؤ اور فولڈ بھی نہیں، تہ بھی نہیں خراب ہوتی تھی، اس کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح سے خدا زمین آسمان سب کو لپیٹے گا اور لپیٹ کر اپنی انگلی پر ساری کائنات کو کوئی ہے این الجبارون، وہ بڑے بڑے سرکش بادشاہ کہاں ہیں؟ دعوے کرنے والے کہ میں ایسا میں ایسا میں ایسا، کوئی ہے؟ بادشاہ کہاں ہیں؟ اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے کوئی ہے جو کچھ کر سکے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی دم مارنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر جب خدا کے سامنے جائیں گے، خدا کہیں گے اے بندے جس کے لیے عمل کرتا تھا، بلکہ اسی لیے عمل جو ہے بڑے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا
نماز پڑھتے وقت اگر یہ خیال آ جائے کہ آدمی نماز لمبی لمبی پڑھے، فرسٹ کلاس کر کے پڑھے، تاکہ لوگ یہ کہیں جی بڑی اعلیٰ نماز پڑھتا ہے جی، تو بڑا اچھا نمازی ہے، سب کا خیرات کرے کہ جی میرے نام کا اس مدرسے پر پتھر لگا دو، یہ ہال میں بنا کر دے رہا ہوں، میرے نام کا پتھر لگا دو، یہ ہسپتال میں نے بنوایا ہے، اتنے بیڈ کا ہسپتال میں بنوا رہا ہوں، میرے نام کا یہ ہسپتال ہے، اس پر میرا نام لکھ دو۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا، خدا کہے گا جن کے لیے تو نے بنایا تھا ان سے جا کر بدلہ لے لے، میرا تیرا کیا کام؟ میرے پاس تو وہ آئے جس نے کام اس لیے کیا تھا کہ وہ راضی ہو جائے۔ اس لیے ہر عمل میں اخلاص، شو نہیں ہونی چاہیے۔ نماز پڑھے، سیدھی سادھی نماز پڑھے، ریاکاری نہ ہو، کوئی نیکی کرے، جھنڈا نہ گاڑے کہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ دیکھو میں نے کیا کیا ہے۔ اور آج کل تو معمولی سا کام کھٹ سے اخبار میں، تھوڑی تھوڑی کاروائی اخبار میں، تاکہ دنیا میں پتہ لگے اور میرا نام مشہور ہو، کل کو میں الیکشن میں کھڑا ہوں تو پھر مجھے سارا جہان جانتا ہو، میری ٹور بن جائے۔ یہ دنیا کی کمائی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب بندہ خدا کے پاس جائے گا تو خدا کہے گا جا، جن کے لیے تو نے کام کیا تھا ان سے جا کر بدلہ لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے عمل وہی مفید ہو سکتا ہے، ایک تو وہ خالص اللہ کے لیے، ذرا اس میں کسی کا حصہ نہ ہو، اور دوسرے سنت کے مطابق ہو، اس پر محمدی مہر لگ جائے۔ اگر اس پر محمدی مہر نہیں ہے تو پھر اس عمل پر کچھ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کے رسول کی قدر، اللہ کے رسول کی عزت۔ اللہ کے رسول کی عزت یہ نہیں کہ محمد کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے انگوٹھے چوم لیے اور ہم کہیں یہ بدعت ہے، دیکھو جی کیسے گستاخ ہیں۔ نبی کا نام آئے تو ان کو ذرا خیال نہیں ہوتا، ہم احترام کرتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نبی کی عزت نہیں ہے۔ نبی کی عزت کیا ہے کہ خدا ہر عمل سے پہلے محمدی مہر دیکھے گا، کہ اگر وہ عمل ایسا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس پر محمدی مہر ہے، تو خدا کہے گا اس کے تجھے پیسے ملیں گے، اس کا تجھے ثواب ملے گا، اس کی قیمت لگے گی۔ اور اگر اس پر محمدی مہر نہیں ہے پر سب برباد، کوئی اس کا اجر نہیں، کوئی اس کا معاوضہ نہیں۔ اسی لیے وظیفے بیکار، چلے بیکار، سفر بیکار، آنا جانا بیکار۔ پہلے یہ معلوم کر لو کہ یہ ٹھیک بھی ہے یہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے یہ نہیں۔ دیکھو کتنی سادہ سی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا اور اوروں کا فرق ہی یہ ہے، ہمارا اور اوروں کا فرق ہی یہ ہے، ہم جو اہل حدیث ہیں، ہم بات یہ کہتے ہیں کہ سنت وہ ہے جو نبی کی حدیث سے ثابت ہو۔ جو نبی کی حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ نبی کی سنت نہیں، اور جو نبی کی سنت نہیں وہ خدا کا معیار نہیں، اور جو خدا کے معیار پر نہیں اس کا ثواب کوئی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں، اکثر پڑھے لکھے لوگ، اللہ جانتا ہے ترس آتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بڑے سنجیدہ آتے ہیں اور آ کر کہ یہ کس فرقے کے لوگ ہیں، کہ یہ اہل حدیث ہے، اجی ان فرقوں نے سارا کام خراب کیا ہے، یہ اہل حدیث۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی فرقہ ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اسلام کوئی ہے بھی کہیں، سوچنے کی بات ہے۔ میں صرف خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھتا ہوں، اپنے دل سے پوچھیں کہ اس وقت دنیا میں اسلام ہے بھی کہیں؟ اگر ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے اسلام؟ میرے بھائیوں سوچو، اس وقت اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا ہے اسلام؟ کیا حنفیت اسلام ہے؟ کیا بریلویت اسلام ہے؟ کیا دیوبندیت اسلام ہے؟ کیا شیعیت اسلام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اور اگر آپ نے یہی نہیں سوچا اور یہ کہہ دیا کہ سب فرقے ہی فرقے ہیں، تو آپ نے اسلام کو کیا سمجھا؟ سمجھو
اس وقت اگر آپ کہیں کہ جی اسلام کہیں نہیں، اس کا ہی ختم ہے، سب فرقے ہیں، اسلام کہیں نہیں، تو پھر انتظار کرو کوئی نبی آئے گا، پھر نبی نہیں آئے گا۔ جب اسلام ہی نہ دنیا میں رہا تو نبی کا آنا لازمی ہے۔ یہ بات بھی نہیں آپ مان سکتے اور کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اسلام مٹے گا نہیں۔ پہلے نبیوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی فرق ہے، خوب سمجھ لو۔ پہلے نبیوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی فرق ہے کہ پہلے نبیوں کے بعد ان کی تعلیم مٹ گئی، اسلام مٹ گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام مٹے گا، اس لیے نبی نہیں آئے گا۔ کیا وجہ کہ ہر نبی کے بعد نبی آیا اور محمد کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ ہر نبی کے بعد نبی آیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آیا، خدا نبی کے بعد نبی آیا، ہر نبی کے بعد نبی آیا۔ کیا وجہ کہ محمد کے بعد کو نبی کیوں نہ آئے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر آپ کو اس سوال کا جواب آ جائے تو آپ کا ذہن کھل جائے، آپ کا ذہن صاف ہو جائے۔ میرے بھائیوں، صرف اس وجہ سے کہ پہلے نبیوں کے بعد ہوتا یہ رہا ہے، اسلام مٹ گیا، ان کی شریعتیں مٹ گئیں، نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی جو اسلام کا احیاء کرے، اسلام کو تازہ کرے، جو اسلام مٹ چکا تھا اس کو رینیو کرے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خاصہ دیا ہے کہ اے محمد، قرآن میں حدیث میں آتا ہے، آپ نے لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ضرور ایسی رہے گی جو حق پر ہوگی اور حق کی دعوت دیتی رہے گی اور لوگ ان سے لڑتے رہیں گے، اللہ ان کا ساتھ دیتا رہے گا، وہ جہاں بھی ڈٹ جائیں گے اللہ ان کی مدد کرے گا اور وہ جہاں بھی مقابلہ کریں گے اللہ ان کو غالب کرے گا۔ کیوں؟ نبی کوئی نہیں آنا، وہ جماعت ضرور ایسی ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سچی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ آخر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آخر آپ نے سوچنا ہے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا کہ آپ کس مذہب میں ہیں، کس جماعت میں ہیں اور حق کیا ہے، تو آپ نے کیا کمایا؟ دیکھیے، سچی جماعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں پائی جائے۔ جو جماعت کبھی ہو کبھی نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ جو پیریڈ بنتا ہے، فرض کر لیجیے گا 1 سال کا یا 100 سال کا یا 1,00,000 سال کا یا 1000 سال کا، ایک دن کم اس کی عمر نہ ہو۔ جتنی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا یہ پیریڈ ہے، اتنی لمبی عمر اس جماعت کی۔ اگر وہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن بعد پیدا ہوتی ہے، وہ سچی جماعت نہیں ہو سکتی۔ سچی جماعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں پائی جائے۔ اور وہ کون سی جماعت ہو سکتی ہے؟ وہ وہی جماعت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی داعی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والی ہو، قرآن اور حدیث کی دعوت دینے والی ہو، اور کسی تیسرے کو اسلام میں داخل نہ کرے، پڑھے ہر ایک سے، دین کو سمجھے ہر ایک سے، لیکن مطاع پیروی کے لائق صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے۔ وہ اصل جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں جس کو آپ سمجھیں کہ جی سارے گمراہ ہو گئے اور یہ بھی گمراہ ہے۔